اچھا، نماز میں پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کی حدیث اگر بتا دیں کون سی؟ صحیح بخاری میں موجود ہے. اچھا. اور یہ مجھے اب اس لیے یاد آ گئی، اگلے دن کسی نے پوچھی تھی، صحیح بخاری میں 725 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ پہ. 7 لو جی، کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہم سے صفیں سیدھی کرواتے تھے، یہاں تک کہ ہم میں سے ایک کا پاؤں دوسرے کے پاؤں سے مل جاتا تھا اور کندھے دوسرے سے مل جاتا تھا. ملنے کے الفاظ ہیں، سید کے الفاظ نہیں ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ سید ہے، اس میں جو الفاظ موجود ہیں نا صحیح بخاری میں، میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے، پڑھی ہوئی ہیں. نواں کام شروع ہو گیا نا. نشان نہیں لایا چونکہ نمبر یاد ہے، میں کٹ لینا. 725 ہے. 724 کے اوپر پورا باب ہے وہ والا. 725 ہے. ہاں، انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب فرماتے اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری، نبی علیہ السلام فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیونکہ نبی علیہ السلام کو پیچھے نظر آتا تھا، یہ آپ کا معجزہ تھا. آپ کو 360 ڈگری کا ویژن نظر آتا تھا، ان دو آنکھوں سے یہاں بھی نظر آتا تھا، بغیر آنکھ کے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام جب ہمیں کہتے ہیں نا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں پیچھے سے دیکھ رہا ہوں. وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهْ بِمَنْكِبِ صَاحِبِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِ. یلزقو کے الفاظ ہیں. یلزقو کہتے ہیں ملانا، ملانا، سید میں کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ملانا. یہ ملاقات کا لفظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ اسی سے نکلا ہوا نا. ملا لیتا تھا پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے. دوستو، کیا صحیح بخاری کی حدیث کا وہی مطلب ہے جو علی انجینئر صاحب لے رہے ہیں؟ اور کیا قدم کو قدم سے بالکل ٹچ کر کر کھڑے رہنا سنت ہے؟ ہم کہیں گے کہ حدیث کا وہ معنی نہیں ہے جو علی انجینئر صاحب لے رہے ہیں، اور قدم سے قدم کو ملا کر کھڑے رہنا یعنی ٹچ کر کے کھڑے رہنا سنت نہیں بلکہ خلاف سنت ہے. علی انجینئر صاحب، آپ نے اور فرقے اہل حدیث نے بخاری پڑھی ضرور ہوگی مگر سمجھی نہیں ہے. فرقے اہل حدیث اور اہل علی انجینئر جیسے نام نہاد مجتہد لوگ اپنی عقل سے حدیث کے ظاہری معنی اور مفہوم کو سمجھ کر خود گمراہ تو ہوتے ہی ہے اور اپنے اندھے مقلدین کو بھی گمراہ کرتے ہیں. علی انجینئر صاحب، آپ نے بخاری پڑھ تو لی، اب چلیے آپ کو ہم سمجھا بھی دیتے ہیں کہ حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 725 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے: ایک آدمی نے اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنے قدم کو اپنے ساتھی کے قدم سے ملاتا تھا. حدیث کے عربی الفاظ یہ ہے: وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. یہاں پر لفظ یلزقو جس کا معنی ہوتا ہے ملانا، اس لفظ سے انجینئر صاحب کو مغالطہ ہوا ہے، بلکہ ہم کہیں گے کہ انجینئر صاحب مغالطہ دے رہے ہیں، اور یہاں پر تمام اہل حدیث فرقے کو بھی اسی لفظ سے مغالطہ ہوا. دوستو، یہاں پر غور کریں، حدیث میں لفظ یلزقو کا معنی ملانا ضرور ہے، مگر یہاں پر اس لفظ کے حقیقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ مجازی معنی مراد ہے. یعنی ٹچ کرنا نہیں بلکہ مقابل کرنا، یعنی ایک لائن میں، ایک سیدھ میں رکھنا مراد ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہاں پر ملانے کا معنی ٹچ کرنا ہے یا مقابل کرنا ہے؟ تو ہم اسی معنی کی ایک اور حدیث پیش کرتے ہیں جو ہمارے موقف پر دلالت کرتی ہے، اور آگے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ خود علی انجینئر صاحب اپنی ایک دوسری ویڈیو میں اسی لفظ کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس کا معنی سیدھ میں رکھنے یعنی مقابل رکھنے کا لے رہے ہیں جو ہم نے لیا ہے. حدیث پیش کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کر دیں کہ صفوں کو درست کرنے میں جہاں قدموں کو قدموں سے ملانے کا ذکر ہے، وہاں پر گھٹنوں کو گھٹنوں سے اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کا بھی ذکر ہے. اب ہم حدیث پیش کرتے ہیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 662 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. فرماتے ہیں: پھر میں نے دیکھا کہ آدمی نماز میں اپنے ساتھ والے آدمی کے کندھے سے اپنے کندھے کو، گھٹنے کو گھٹنے سے اور ٹخنے کو ٹخنے سے ملاتا تھا. دیکھا آپ نے، یہاں پر بھی یلزقو کا لفظ ہے اور گھٹنوں کو گھٹنوں سے اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے کے لیے کہا گیا ہے. اب آپ ہی فیصلہ کر دے
کہ گھٹنوں کو گھٹنوں سے اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانا یعنی ٹچ کرنا کیسے ممکن ہے؟ پتہ چلا کہ یہاں پر بھی حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی ہی مراد لیا جائے گا، اور صحیح بخاری کی حدیث کا معنی بھی وہی ہے۔ دیکھیے، جب علی انجینئر صاحب پھنس گئے اور ان کو پتہ چلا کہ اب گھٹنوں اور ٹخنوں کو ملانا ممکن نہیں، تو اب وہ بھی ہمارے اس مطلب کو کیسے تسلیم کر رہے ہیں۔ ان کا ویڈیو آگے دیکھیے۔ تھی تو اس میں ہے پاؤں سے پاؤں، ٹخنے سے ٹخنا ملایا جائے، اور میں نے اس میں پریکٹیکلی بتایا کہ ٹخنے سے ٹخنا مل نہیں سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ ٹخنا ایک سیدھ میں ہو، پاؤں ٹچ کرنے والا معاملہ تو بالکل ہے کہ پاؤں سے پاؤں ملتا تھا۔ ٹخنے سے ٹخنا اگر کسی کے پاؤں بہت فلیٹ ہیں تو شاید وہ ان لوگوں کے مل جاتے ہیں، ویسے نہیں۔ ٹخنا یہ نہیں ہے کہ ٹخنے کو آپ نے الٹا اسے پاؤں کو اٹھا کے ملانا، نہیں، وہ سیدھ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس سے یہ بات پتہ چلی کہ پنجے سیدھ میں نہیں ہونے چاہیے بلکہ ایڑیاں سیدھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کے آگے پیچھے پاؤں یعنی لمبے بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر پنجے ملائیں گے تو وہ ایک بندہ آگے کھڑا ہوا ہوگا، یعنی پیچھے سے برابر کرنا ہے، آگے سے برابر نہیں کرنا، یہ بتانے کا مقصد ہے۔ بال پاؤں سے پاؤں تو ملانے ہیں۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ علی انجینئر کس طرح وہی معنی لے رہا ہے ملانے کا جو ہم نے صحیح بخاری کی حدیث کا معنی لیا ہے۔ دوستو، یہ یاد رکھے کہ اہل سنت و جماعت کے تمام مذاہب حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی قدم کو قدم سے مس کرنے یعنی ٹچ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں، اور اس مسئلے میں صرف اہل حدیث فرقہ ہی منفرد ہے، صرف وہی اس طرح کا عمل کرتا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث پیش کریں گے جس سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ قدم سے قدم بالکل ٹچ کر دینا یا ملا لینا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ نماز کے تمام ارکان میں اعتدال لازم رکھنا ہے، مثلا رکوع میں اعتدال، سجدے میں اعتدال، اسی طرح قیام میں بھی اعتدال رکھنا لازم ہے۔ اب اعتدال کا کیا مطلب ہے؟ اعتدال کا مطلب ہے بالکل درمیانی پوزیشن اختیار کرنا، یعنی اپنے نیچرل پوزیشن پر رکھنا، نہ زیادہ پیروں کو پھیلانا اور نہ زیادہ قریب رکھنا۔ اور دوسرا یہ کہ نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنا۔ صحابہ تابعین نماز میں پیروں کو پھیلا کر کھڑے رکھنے کو خلاف سنت سمجھتے تھے، جیسا کہ سنن الکبریٰ للبیہقی کی حدیث نمبر 3570 میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز میں دونوں پیروں کو زیادہ پھیلائے ہوئے تھا، تو آپ نے فرمایا اس نے سنت میں خطا کی۔ اگر دونوں قدموں کے درمیان فیصلہ رکھ کر راحت والی صورت اختیار کرتا تو مجھے زیادہ پسند ہوتا۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے، عیینہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ بصرہ کی ایک مسجد میں تھا، اور میرے والد نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں اپنے دونوں قدم کو زیادہ پھیلائے ہوئے تھا، تو میرے والد نے فرمایا کہ ایک پیر کو دوسرے پیر سے کچھ قریب کرو۔ میں نے اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 صحابہ کرام کو دیکھا ہے، کسی نے بھی ایسا نہیں کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اہل حدیث فرقہ جو پیروں کو پھیلا کر قدموں کو قدموں سے ملا لیتا ہے وہ سنت نہیں بلکہ سنت کے خلاف ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، چلیے ہماری نہیں تو ذرا اپنے جماعت کے معتبر عالم کی بات ہی سن لیجئے۔ ہم آپ کے سامنے غیر مقلدین کے امام شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب اللقاء السحری میں لکھتے ہیں، عبارت اس طرح ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ اکرام سے صحیح روایت منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ صفوں کو برابر رکھے اور ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہو، لہٰذا ایک صحابی اپنے ٹخنوں اور کندھوں کو دوسرے صحابی کے ٹخنوں اور کندھوں کے مقابل رکھتے تھے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ صفیں برابر ہو اور درمیان میں شیطان کے لیے جگہ خالی نہ چھوڑی جائے۔ ٹخنوں کو ٹخنوں سے اور کندھوں کو کندھوں سے ملانے کا یہ معنی نہیں کہ ایک دوسرے کو تکلیف دے، یعنی ان کو ٹچ کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ صفیں سیدھی رہے اور درمیان میں جگہ خالی نہ رہے، لیکن اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، کیا کہہ رہے ہیں
کہ اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانا ہی مقصود ہے، یعنی ٹچ کرنا ہی مقصود ہے، اور وہی نماز کی ایک سنت ہے۔ چنانچہ وہ اپنے نمازی بھائی کے ٹخنوں سے اپنے ٹخنوں کو ملانے کے لیے اپنے دونوں پیروں کو خوب پھیلانے لگے تاکہ ٹخنے ٹخنوں سے مل جائے، اور انہیں یہ خیال نہ رہا کہ اس طرح سے ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے اور ٹخنوں کو ٹخنوں سے ملانے پر کاندھے ضرور نہیں ملیں گے، حالانکہ حدیث میں کاندھوں کو کاندھوں سے ملانے کا حکم بھی ہے۔ لہٰذا جنہوں نے کاندھوں اور ٹخنوں کو ملانے یعنی الصاق کا ظاہری معنی سمجھا ہے، انہوں نے سمجھنے میں خطا کی ہے۔ تو یہ تھے غیر مقلدین کے امام شیخ محمد بن صالح بن محمد عثیمین۔ اب تو شاید اہل حدیثوں اور علی مرزا صاحب کو اطمینان ہو جانا چاہیے۔ اس موضوع پر ARC ریسرچ پیپر نمبر 3 ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے، ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں سلف صالحین کے طریقے پر چلائے اور قرآن اور حدیث کے صحیح معنوں کو سمجھنے کی ہدایت دے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ